بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر معانہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرح کہتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنایت ابو برہ تھی اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام جو بنی عامر کا رئیس تھا تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معانہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت منظر بن عمر رضی اللہ عنہ سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ تین کے مارے جانے سے ایک کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرم رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرم رضی اللہ عنہ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرم یہ کہتے ہوئے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جہان بیک ہو گئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرے چاچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابراہ کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھیرے ہوئے تھے۔ بخیر ایک کعب رضی اللہ عنہ بن زئیر کے جن میں کچھ زندگی کے رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منظر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواریوں کو خون کی بری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات تھکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دے، مگر حضرت منظر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھوں اور ساتھیوں سے جا ملوں۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منظر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن فہرہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جہار بن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا
خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود پرچہ مارا اور وہ مرے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر اسلام کے بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب جیسی محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسا کیا تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخوائی یقینی تھی۔ اسی لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔